فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف ہم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، موت کی آغوش میں قبر کی گودی میں جا کر کے سو گئے اور ہمارا معاملہ مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد ہمیں خدا کی بارگاہ میں لوٹ پلٹ کے جانا ہے. اپنی اس چھوٹی سی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے. ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، ہم نے واجبات ادا کیے یا نہیں کیے، اپنے فرائض ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے اپنے آپ کو محرمات سے، حرام کاموں سے بچایا یا نہیں بچایا. تو ہمیں اس چھوٹی سی زندگی کا خدا کی بارگاہ میں جا کر کے حساب دینا ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دیکھیے، ہمارے آپ کے اندر جو نفس ہوتا ہے، اس نفس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس ملہمہ ہوتا ہے. نفس امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف انسان کو گناہوں پر، برائیوں پر آمادہ کرے، ایسے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. نفس لوامہ اسے کہتے ہیں کہ انسان سے خطا غلطی سرزد ہو جائے، مگر فوراً ہی توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے، تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام پریشانیوں میں گر جانے کے باوجود بھی خدا کی ذات پر اتنا اعتماد بھروسہ رکھتا ہو کہ اس کی پیشانی پر کوئی بل نہ آئے، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. نفس مطمئنہ کا اگر مشاہدہ کرنا ہے، نفس مطمئنہ کی اگر جھلک دیکھنا ہے، تو کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ کھانے پینے کی روانی و فراوانی ہے، نہ اسلحے ہیں، نہ بیت المال ہے، مگر خدا کی ذات پر اتنا اعتماد و بھروسہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے. دوسری طرف صرف نفس امارہ ہی امارہ ہے جسے اتنا خوف، اتنی دہشت ہے کہ فوجوں پہ فوجیں جمع کر رہا ہے،
مگر پھر بھی اسے اطمینان نہیں ہے۔ جہاں نفس مطمئنہ تھا وہاں شمع بجھا کر کے کہا جا رہا ہے تم سے میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ، اور جہاں نفس امارہ تھا وہاں فوجوں پہ فوجیں جمع کی جا رہی مگر پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔ چوتھا ہے نفس ملہمہ۔ ملہمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نفس ہو کہ خدا کی طرف سے ہر باتوں کے لیے اس پر الہام ہو جایا کرتا ہو، تو اسی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عزیزوں، میں اکثر ایسے موقع پہ پڑھ دیا کرتا ہوں کہ جس نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نفس 4 طرح کا ہوتا ہے، مگر ٹھیک ہے نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا تو سبھی کو ہے، مگر قرآن مجید نے 6666 آیتوں میں یعنی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک کہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں چھان ڈالیں، تلاش کر لیں، فکر و شعور و عقل سے کام لیں، مگر آپ کو بس یہ ملے گا کہ انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چاہے کیسے ہی مضبوط قلعے میں جا کر کے کیوں نہ پناہ گزین ہو جائے، مگر موت کا ذائقہ چکھنا۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے کلام الہی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا چیلنج کرنے والے، یہ بتا کہ تو نے موت کا ذائقہ کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہم نے موت کے ذائقے کا تذکرہ تو کر دیا کہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر ہوتا کیسا ہے یہ وہ بتائیں گے جن کے سینے پر مجھے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی جو مفسر قرآن ہیں، جو قرآن کے محافظ ہیں، جو قرآن کی تفسیر اور توضیح بیان کرنے والے ہیں، وہ بتائیں گے موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزوں، تو ہم نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، اے قرآن کے حاملین، اے قرآن کے مفسرین، اے قرآن کی حفاظت کرنے والے، اے سینہ اقدس میں قرآن جیسا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر موجودہ رکھنے والے آل محمد، یہ بتائیں کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے۔ آواز آئے گی موت کا ذائقہ نہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، نہ زہر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے، نہ تلخ ہوتا ہے، نہ نمکین ہوتا ہے، نہ پھیکا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا پھر ہوتا کیسا ہے؟ کیا یہ انسان کے کیریکٹر، انسان کی سیرت، انسان کے عادات و اطوار پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے؟ اگر انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ نیکیاں انجام دیتا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، تو اس کے لیے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان بد کردار ہے، اسے بیماریوں کا بخار لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے موت کا ذائقہ زہر سے زیادہ تلخ اور کڑوا ہوگا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں، آپ دو حضرات میرے یہاں تشریف لائے اور بیٹھنے کے بعد، اب ظاہر کہ یہ تو ایام رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن غیر وقت میں آپ دو حضرات میرے یہاں کر کے بیٹھے، میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈالا، دونوں کو برابر سے دیا۔ ایک نے کہا الحمدللہ آپ نے کیا میٹھا ٹھنڈا اچھا پانی ہمیں پلایا، دوسرے نے کہا ارے صاحب آپ نے کیا کیسا پانی پلا دیا، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو ایک نے تعریف کی اور ایک نے شکایت کی، کمپلین کی، یہ کیسا پانی آپ نے پلایا۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے فریج سے ایک ہی بوتل نکالی ہے، ایک ہی بوتل سے دونوں کو ڈال کر کے پانی دیا، یہ تعریف کر رہے ہیں، آپ شکایت کر رہے ہیں۔ کاش میں اس میں پانی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں 8 روز سے بخار میں مبتلا ہوں، بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میرے منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب اچھی اور میٹھی چیزیں بھی کڑوی محسوس ہونے لگی ہیں۔ تو جس طرح سے اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پانی کا قصور نہیں ہے بلکہ انسان کے منہ کے ذائقے کا قصور ہے، اسی طرح سے جن کے یہاں تقوی کی صحت مندی ہوگی ان کے لیے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جن کے یہاں گناہوں کا بخار ہوگا
मुंह में कड़वाहट होगी, उनके लिए मौत का जायका जहर से ज्यादा कड़वा होगा। अजीजों, कोई मामूली बात नहीं है। मौत का वक्त यकीनन बड़ा सख्त हुआ करता है, लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, हमारे पास यकीनन कब्र की तैयारी के लिए कुछ नहीं है, पुले सरात के लिए कुछ नहीं है, मीज़ान के लिए कुछ नहीं है, नामे अमाल के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जिसने भी हुसैन की अदादारी की है, यकीनन जिन्होंने आले मोहम्मद से मोहब्बत की है, कुछ ना होते हुए भी उनके पास बहुत कुछ ज़ख़ीरा है। याद रखें आप, मौत के वक्त तो कोई काम नहीं आता। हमारे यहाँ पे 10वें इमाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त को याद करो जब ना कोई हबीब काम आएगा ना कोई तबीब काम आएगा। ये मौत का वक्त होगा, जिंदगी के आखिरी लम्हात का वक्त होगा, जब मौत आ चुकेगी, ना कोई डॉक्टर काम देगा ना कोई तबीब काम देगा, ना कोई तबीब काम देगा ना कोई हबीब काम देगा। अजीजों, बड़ा अजीब व गरीब सख्त वक्त होता है, लेकिन ऐसे मौके पर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारे हर मौके पर काम आती है। मौत के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, कब्र में अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, कब्र से उठाए जाने के मौके पर अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, पुले सिरात पर अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी, मीज़ान के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी, और जन्नत का परवाना लेने के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। मैं कहा करता हूँ, जब सारा घराना, सारा कुनबा, सारी कायनात साथ छोड़ देती है, तो ऐसे मौके पर हमें बढ़ करके सहारा देते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लिहाजा अजीज़ों, हमें चाहिए हम अपने अखलाक व किरदार को ऐसा बनाएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शफात, इनकी रहम दिली, इनकी नुसरत, इनकी मदद हमें हर मौके पर काम आ सके। वरना वक्त एहतिज़ार, जब इंसान के जिस्म से रूह कब्ज़ की जाती है, बड़ा अजीब व गरीब वक्त होता है। इस तरह से इंसान का जिस्म हो जाता है कि जैसे कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता हो, ऐसे ही गोया अंदर से रेजा रेजा हो जाता है। यही वजह है कि जब गुस्ल देने वाले आते हैं और मैयत का लिबास उतारते हैं, मैयत चीख के कहती है दरा हिस्सा लिबास उतारना, इसलिए कि कब्ज़े रूह की बिना पर मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया है, एक एक अज़्व बदन दर्द कर रहा है। फिर इसी तरह जब गुस्ल देना शुरू करते हैं, तब भी मैयत चीख के कहती है जरा आहिस्ता अपने हाथों को फिराना, इसलिए कि मेरा पूरा जिस्म दर्द से बेचैन है। अजीज़ों, गुस्ल देने के बाद जब जनाजा तैयार हो जाता है, और एक बात आप ये भी याद रखें, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि मोमिन की रूह बड़ी सख्ती के साथ कब्ज़ की जाती है और काफिर की रूह बड़ी आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है। इसकी वजह इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाई है, वो काफिर जो काफिर है, जिसने खुदा की तौहीद का कलमा नहीं पढ़ा, जिसने हमारे रसूल की रिसालत का इकरार नहीं किया, जिसने इमामत का कलमा नहीं पढ़ा, काफिर है, मगर चूंकि जिंदगी में उसने कुछ कार्य खैर किए थे, अच्छे काम किए थे, नेकियां अंजाम दी थी, लिहाजा उसके बदले में हुक्म खुदा से मलकुल मौत नरमी के साथ उसकी रूह इसलिए कब्ज कर लेता है ताकि यहीं पर इसका मामला खत्म हो जाए और मरने के बाद इसका कोई सिला, कोई जज़ा बाकी न रह जाए। इसी तरह इसके बरअक्स होता है, मोमिन है, अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ने वाला है, रसूल की रिसालत का इकरार करने वाला है, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाला है, मौला हुसैन का आज़ादार है, मगर चूंकि जिंदगी में गुनाह सरजद हो गए हैं, खताएं हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं और इत्तेफाक से उसकी माफ़ी नहीं मांग सका है, तो आवाज़ कुदरत आती है, फरिश्तों इसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज़ कर लो ताकि सख्ती से कब्ज़ रूह होना ये इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, इसके गुनाह का कफ़ारा यहाँ अदा हो जाए, मरने के बाद इसके लिए आसानी हो जाए। तो अजीज़ों, ऐसा भी होता है। तो इंसान को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जब ताबूत में जनाजा रखा जाने लगता है तो बाकायदा मैयत
رکھنے والوں کو خدا کی قسم دلا کر کے فریاد کرتی ہے، ایک ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، میں ایک نظر اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جمع کی ہوئی دولت کو دیکھ لوں، آج کے بعد میری زوجہ، یہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا، یہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کھانا، یہ ساری دولت میں نے جمع کی تھی مگر آج اب یہ دوسروں کے کام آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ تابوت میں رکھنے کے بعد جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ فریاد کرتا ہے مرنے والا، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ایک نظر اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی دولت کو، سب کو دیکھ لوں، اب اس کے بعد مجھے آپ کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ 2-4 قدم لے کر کے جب چلتے ہیں تو پھر میت فریاد کرتی ہے، ایک ذرا سی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد میت مرنے والا اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، اولاد کو اپنے مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو یاد رکھنا، جس طرح سے اس دنیا نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے کل تمہارے ساتھ بھی کرے گی، یہ دولت میں نے جمع کی تھی مگر فائدہ تمہیں پہنچائے گی، گناہ میرے سر پر ہے، حساب میرے ذمہ ہے مگر فائدہ تمہیں پہنچے گا، لہذا ہوشیار رہنا عزیزو۔ آپ دیکھیں جو شخص دنیا سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا لگاؤ رکھتا ہے، اتنی ہی زیادہ موت کے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے خدا نخواستہ ہاتھ میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا، آپ نے پٹی لگائی اور وہاں پہ لگائی جہاں پر سب بال اگے ہوئے ہیں، تو جب وہ پٹی چھڑانا ہوتی ہے، نکالنا ہوتی ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی پٹی اگر آپ ہتھیلی پہ لگا دیں جہاں ایک بھی بال نہیں ہے تو وہاں جب چھڑانا ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے۔ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کہا یہ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ چپکی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس سے لگی ہوئی ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں بال سے خالی ہتھیلی ہے لہذا یہاں آسانی کے ساتھ پٹی فوراً چھوٹ گئی۔ اسی طرح جو جتنی زیادہ دنیا سے محبت کرے گا اتنی ہی زیادہ اسے تکلیف ہوگی، اور جو جتنا بے غرض بے تعلق دنیا سے ہوگا اسے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ عزیزو، یہاں تک کہ جنازہ قبرستان پہنچتا ہے، آپ نے کبھی اس فلسفے پر غور کیا؟ شریعت کا حکم ہے 3 مرتبہ رکھ کر کے، یعنی 3 منزل دے کر کے میت کو قبر میں اتارا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت قبر میں جاتے ہوئے بہت گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، وحشت زدہ ہوتی ہے، لہذا شریعت نے کہا 3 منزل دے کر کے اسے دھیرے دھیرے شدہ آمادہ کر دو، یہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ 3 منزل دینے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 4-5 فٹ کی بلندی سے جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو ایک مرتبہ جناب سلمان سے مدائن کے قبرستان کے ایک مردے نے خود بتایا تھا، سلمان جب مجھے قبر میں لا کر کے لٹایا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا مجھے آسمان اول سے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ یہ 4-5 فٹ کی دوری اس طرح سے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ عزیزو، جب اتارنے کا وقت آتا ہے، میت پہلو میں رکھی ہوتی ہے، پھر اپنے اعزاء سے، اقربا سے، بیٹوں سے، اولاد سے کہتی ہے تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، میں ایک نظر تمہیں دیکھ لوں، اب اس کے بعد نہ جانے تم قبر پر آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، لہذا ایک بار میں تمہیں اور دیکھ لوں، تھوڑی دیر میرے ساتھ تم اور یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مگر کون ہے جو میت کی فریاد کو سننے والا ہو؟ ایسے سخت وقت میں عزیزو اگر کام آتے ہیں تو آل محمد کام آتے ہیں، اہل بیت کام آتے ہیں، شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہونا چاہیے۔ ایک آخری روایت اور اپنے مصائب عزیزو، جس وقت جنگ احد کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک نوجوان ہمارے رسول کی خدمت میں آیا، آ کر کے کہتا اللہ کے رسول میں بھی جہاد پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن اتفاق ایسا آج ہی میرا عقد ہوا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں ایک شب کے لیے اپنے گھر پر ٹھہر جاؤں، کل صبح کو میدان جہاد میں پہنچ جاؤں گا۔ شفیق و مہربان رسول نے اسے ایک رات کی اجازت دی، ٹھہر گیا۔ صبح کو ایک مرتبہ نرم و گرم بستر پر پڑا ہوا تھا، دل و دماغ و ضمیر نے جھنجھوڑا،
کا غسیل الملائکہ حنظلہ تو یہاں نرم و گرم بستر پر پڑا ہے، وہ اللہ کا رسول نرغ عادا میں گھرا ہوا ہے، فوراً اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد زوجہ سے کہا خدا حافظ اب میں جا رہا ہوں میدان جہاد میں۔ زوجہ نے فوراً دامن پکڑ لیا، دامن پکڑنے کے بعد خاندان کے کچھ لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا تم سب گواہ رہنا ایک شب اس حنظلہ نے میرے پاس گزاری ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے یہ ہم کو گواہ کیوں بنا رہی ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے آسمان پھٹ گیا، حنظلہ اس میں داخل ہو گیا، مجھے یقین ہے یہ میدان جہاد میں شہید کر دیا جائے گا، اسے درجہ شہادت نصیب ہو جائے گا، یہ زندہ سلامت لوٹ کے نہ آئے گا۔ کل کو اگر پروردگار میری آغوش میری گودی دولت اولاد سے بھرے تو میرا دامن کردار داغدار نہ ہونے پائے، لہذا میں نے تم سب کو گواہ بنایا۔ یہ کہے کہ خدا حافظ کا ہم جناب حنظلہ میدان جہاد میں آئے، رسول سے اجازت لے کر کے آئے، جا کر کے جہاد کیا، جنگ کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ عزیزو، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ جس وقت جناب حنظلہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، ہمارے رسول کا خود بیان ہے کہ میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ باقاعدہ سونے کے برتنوں میں پانی رکھ رکھ کے جناب حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اسی لیے جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخصیت، وہ ذات جسے ملائکہ نے غسل دیا۔ عزیزو، جناب حنظلہ نے اپنے سیرت و کردار سے اپنے دل میں رسول کی سچی محبت بسا کر رچا کر صبح قیامت تک کے امتیوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو تمہارے دل و دماغ میں رسول کی، آل رسول کی محبت اس طرح سے خلوص کے ساتھ رچی اور بسی ہونا چاہیے کہ اگر تمہارا جسم نجس ہو تو تمہارا کردار اتنا پاک ہو کہ آسمان کے فرشتے تمہاری میت کو غسل دینے کے لیے آئے۔ تو عزیزو، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے نجات اور چھٹکارا نہیں ہے۔ زندگی اور موت کے فرق میں کسی نے 4 مصرے کہے کہ زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ یہ زندگی اور موت کا فرق ہے عزیزو، ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں دنیا سے ایمان کی خیریت، ایمان بالخیر دنیا سے اٹھانا، ہمارا ایمان رخصت نہ ہونے پائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، اس لیے کہ ایمان سلامت رہے گا اپنے گناہوں کی سزا کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کو مانا ہے، حسین کی عزاداری کی ہے، جنت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان رخصت ہو گیا تو جنت میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں، کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ تو عزیزو، یقیناً آج مرحوم نے انتقال فرمایا، اگرچہ آبائی وطن نہیں مگر اس کے باوجود بھی اعزاء آئے، اقربا آئے، دوست آئے، احباب آئے، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے آ کر کے غسل دیا، کفن پہنایا اور عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا، لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ یقیناً بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک تو روز جمعہ کی صبح کو موت آئی ہے، دوسرے یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں موت نصیب ہوئی ہے۔ عزیزو، جمعہ اس مبارک دن کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی سلامتی کے بعد، عقیدے کے استحکام کے بعد روز جمعہ انتقال کر جاتا ہے تو اس پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، فشار قبر جیسا عذاب، فشار کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا۔ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کے دونوں پارٹ اسے اس طرح سے پیستے ہیں جس طرح سے چکی میں گیہوں اور دانے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن اگر جمعہ کو موت آ گئی، شب جمعہ موت آ گئی ہے تو ایسا انسان فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مرحوم کی خوش نصیبی ہے کہ ایک تو ماہ مبارک رمضان، دوسرے جمعہ کی صبح کو انتقال فرمایا۔ جمعہ کے دن
دفن ہوئے۔ عزیز و پروردگار ان کی تمام برزخی مشکلات کو آسان فرمائے۔ یقیناً وقت آخر اعزاء اقربا، بیٹے بیٹیاں اولاد سب موجود رہے ہوں گے۔ کسی نے پانی پلایا ہوگا، کسی نے ہاتھ پاؤں سیدھا کیا ہوگا، کسی نے پاؤں کا تلوا قبلے کی طرف کیا ہوگا، لیکن عزیزو وقت آخر کے لیے تاکیدی حکم ہے کہ بار بار مرنے والے کے دہن میں پانی ٹپکایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت انتظار پیاس کا غلبہ بہت ہوتا ہے۔ عزادارو جب اعزاء اقربا کسی مرنے والے کو بار بار پانی پلاتے ہیں نا تو حسین کی دکھیاری ماں سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ آج ایک عام میرے لال حسین کے عزادار کو پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن جب میرا لال گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، شمر سا ظالم سینے پہ سوار، میرے لال نے کہا اے شمر، ارے وقت آخر تو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ظالم نے جواب دیا اے حسین، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے اور میرے قبضے میں ہو تب بھی میں تمہیں ایک قطرہ پانی نہ دوں گا، اور اسی طرح پیاسا ذبح کروں گا۔ اجرکم اللہ دادارو، ظالم نے 12 مرتبہ پوری طاقت سے خنجر چلایا، مگر خنجر نہ چلا۔ خنجر کے تلے تڑپتے ہوئے نبی کے لال نے کہا اے شمر، ارے یہ تیرا خنجر میرے گلے پر نہ چلے گا، اس لیے کہ یہ میرا گلا میرے نانا نے بار بار چوما ہے۔ بازادارو اتنا سننا تھا، ظالم سینے سے نیچے اترا، ارے جس میں حسین کو منقلب کر دیا، پسے گردن خنجر کی ضربیں لگانے لگا۔ ایک ایک ضرب پر امام تڑپتے رہے، کبھی بھائی کو پکارا، کبھی انصار باوفا کو پکارا، کبھی بیٹے کو پکارا، کبھی ماں کو پکارا، کبھی نانا بابا کو پکارا، کبھی بھیا عباس کو پکارا۔ عزادارو 12 ضربوں میں کٹا ہے شہ بے کس کا گلا۔ ارے جب فاطمہ کے لال کا سر تن سے جدا ہو گیا تو سعد کا بیٹا کہتا ہے اے میری فوج والو، ابھی کمروں کو کسے رہنا، کمروں کو کھولنا نہیں، ابھی لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ عزادارو لو لاشوں کو پامال کرنے کا منصوبہ بنا، تیاری ہونے لگی، گھوڑے لائے گئے، ٹاپوں کی نال بندیاں کرائی گئی۔ ارے دوری پر زمین کربلا، میدان کربلا میں دوری پر گھوڑے کھڑے کر دیے گئے۔ یہ دوری پر کیوں کھڑے کیے گئے؟ اس لیے کہ جب دور سے دوڑیں گے نا تو ٹاپوں میں تیزی پیدا ہوگی۔ لو عزادارو ایک مرتبہ ظالم کا اشارہ ہوا، ارے جب حسین کا لاشا پامال کرنے کا منصوبہ بنا، حبیب کے قبیلے نے جناب حبیب کا لاشا الگ کر لیا، حر کے قبیلے والوں نے حر کا لاشا الگ کر لیا، لیکن عزادارو ارے کوئی یہ کہنے والا نہیں، یہ نبی کا نواسا، اسے رسول نے زبان چسا چسا کے پالا، اس کا لاشا کیوں پامال کرتے ہو؟ عزادارو چاروں طرف دوری پر گھوڑے کھڑے کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ ظالم کا اشارہ ہوتا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے لاش حسین پامال ہونے لگی۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا آپ کے جنازے پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی، مگر آپ کا لال حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
تیری ذات اقدس کا واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مومنات مسلمین و مسلمات آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت و قدرت سے محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان پھیلی ہوئی وبا بیماریوں کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ ان بیماریوں سے تمام محبان اہل بیت مومنین و مومنات کو محفوظ فرما، جو مبتلا ہو گئے انہیں جلد سے جلد مولا سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ محمد والے محمد علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا حسین کا صدقہ، مولا حسین کے اصحاب باوفا کا صدقہ ہم سب کو سیرت و کردار قول و عمل سے سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ دنیا سے صحیح ایمان کے ساتھ محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت پر امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اٹھانا۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، جہاں کہیں بھی دفن ہوں، ان کی قبروں پر ان کی روحوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، خصوصاً جن مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کی گئی۔ معبود ان کی تمام برزخی مشکلات کو آسان فرما، ان کی قبر کو روشن و منور فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ انہیں جوار رحمت جوار امام معصومین علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام میں بیویوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت المعلا جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ارحم الراحمين ارحم علينا بحق علي بن ابي طالب علیہ السلام۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بھیکو بھائی، عباس بھائی گھبرانی، مختار بھائی، مرحوم عباس بھائی، خوشحال بھائی، مرحومہ شیری بہن، پریم جی بھائی، مرحومہ روشن بہن عباس بھائی، مرحومہ زہرا بہن عباس بھائی، مرحومہ مینیجا بہن ہرجی بھائی، اور اس کے علاوہ گھبرانی و تیجی بایانی فیملی کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔